میں حضرت صاحب ایک دہنا تقریر پہ تھا میں، تو بچوں نے ٹائم لیا. اب تو پتر سفر کر کر کے نا تقریباً اندازہ ہو گیا ہوا کہ میں جھنگ سے سیالکوٹ سٹی سے کتنی دیر میں پہنچوں گا. سفر اتنا کر چکے ہیں حضرت. وہ بچے آگے میرے پاس آ کے مجھے کہتے ہیں کہ حضرت صاحب ٹائم چاہیے. میں نے کیا پتر میں جس جگہ جانا میں 2 بجے تو پہلے نہیں آنا. انہوں نے کہا حضرت ہم 2 بجے تک پروگرام لے کے جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا آ کے بس 10-15 منٹ سپیچ، سلام تے دعا. اللہ کی کرنی پتر میں پورے 2 بجے پہنچا. ادھر تو چلو گاڑی آگے تک آئی ہے نا، وہ ظاہر ہے محلہ تھا. میں نے گاڑی سڑک پہ کھڑی کی، پھر گلی میں آیا، پھر آگے پتلی گلی میں آیا اور مسجد پتلی گلی میں تھی. وہ پھر 15 منٹ تو نہیں گفتگو کافی دیر ہو گئی ہے. بہرحال سلام کر کے میں مسجد سے سین میں آ گیا. اب وہ جو بندہ لنگر بانٹ رہا تھا نا، وہ چاولوں کا شاپر نا میرے پاس بھی لے کے آیا اور مجھے غصہ لگا اس کا. میں نے کہا تو منو کی سمجھے منو شاپر دے انڈے ہیں. لیکن میں نے غصہ کنٹرول کر لیا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا پتر پہلی گل ہے کہ 3 بجے دنے ایک ہون چول کھان دا ویلا تو نہیں ہے تے رب دے حضور کھلو کے رون دا ویلا ہے. اور دوسری بات ہے میں چاول کو خوش ہو کے کھاتا نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ دسمبر کا اینڈ چل رہا ہے، گھر میں ہے بھی کوئی نہیں، تو پتر ضائع ہو جائیں گے. تو کسی اور نو دے دے. تمہیں پتا ہے سانو سارے سنیاں نو بغیر مدرسے پڑھے مسئلے بڑے آندے نے. وہ مینو اگوں چک مینو ڈرایا. من کہندا ہے حضرت صاحب لنگر نو نہ نہیں کری دی. میں ٹھیک ہو زندہ باد. نماز بھاویں پڑھو نہ پڑھو لیکن لنگر نو نہ. میری قوم ماشاء اللہ جی مفتی نے سارے مفتی اعظم آف ترتوسیہ ہیں جی. مسئلے اینج دے مسئلے تے جناب سارے انہاں نو آندے نے. جنازہ فرض کفایہ ہے سارے نو پتہ ہے، لیکن نماز فرض عین ہے نہیں پتہ کسی نو. حضرت 1 منٹ جو مسئلہ کڑن گے حضرت نال فرض کفایہ ہے تو وہ فرض عین ہے. بہرحال بات اور دانم نکل جائے گی. میں حضرت وہ پکڑ لیا جی چپ کر کے. ہوں بھائی اسی تو مننا لے. وہ میں نے اس کے ہاتھ سے نا وہ اب ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب نے ہاتھوں میں چاولوں کا شاپر پکڑا ہوا ہے. وہ میں مسجد سے پتلی گلی اور پتلی گلی سے میں بڑی گلی میں، اور سڑک گاڑی میری کھڑی ہے سڑک پہ حضرت جی. وہاں بچوں نے مسئلہ پوچھا، میں مسئلہ بتا رہا تھا تو بندہ آ گیا ایک نا. اور بندہ یہ نہیں کوئی پگڑی والا آیا کوئی داڑھی والا آیا، نہیں جی داڑھی کوئی نہیں. کنا جی منو اج بھی شکل یاد ہے والیاں، گلے چ انہیں کوئی چینا چونا پائیاں، ہاتھاں تے کڑے شڑے پائے دے. آگے بڑے بدتمیزاں والے انداز سے مینوں کہندا ہے مولوی صاحب مکاشڑے لنگر کے ہے وے. میں حضرت تک ہی نہیں کھڑنا چاہتا. میں کیا پڑھ اللہ پڑھ وہ لے. اب وہ نا سڑک پہ چلا گیا جہاں میں نے بھی جانا تھا. میری بھی گاڑی کھڑی ہے اس میں اور مجھ میں کو 1.5 منٹ کا فرق پڑا. میں جب سڑک پہ پہنچا نا تو ایک دکان کے سامنے نا چاولوں کا شاپر کھول کے نا تو چاول بڑے مزے سے کھا رہا تھا. تو میرا اس پہ دھیان پڑا تو مجھے رونا آ گیا. اب آپ کہیں گے جی رونا کس بات پہ آیا؟ مجھے رونا اس بات پہ آیا کہ انہوں آپ ہی نہیں پتا کہ اللہ دے نال کتنا پیار کردا ہے. حضرت صاحب میں کہاں شاپر اٹھا رہا تھا، مجھے تو زبردستی اٹھوایا گیا. اور مولوی سلیمان نہیں کھانا نہ کھا، باہر تے لے جا ساڈا بندہ آ نہیں ڈیا ہے. تو نہیں کھانا نہ کھا، تیرے چاکڑ آ گئی ہے بڑی، نہیں کھانا نہ کھا. وہ باہر تے لے جا ساڈا بندہ آن ڈیا. ہن بندہ ساڈا ایویں دا ہے مسجد چوں نیانا کوئی نہیں، تے پھر وہ حلیہ انج دا جو مسجد چ آ گیا تو انہوں کسی نے دینا کوئی نہیں ہے. تو پھر حضرت جی کنوں شاپر چکوایا یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے. حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی نقشبندی مجددی قادری چشتی. اور میں پتر یہ سٹیج پہ بیٹھا تھا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے میرا دل کرے کاش ایسی جگہ حضرت جی میں ہوندا، میری جگہ ہے ہوندا. کیونکہ پکی بات تھی کہ اللہ کو مجھ سے زیادہ اس سے پیار تھا. پکی بات تھی کیونکہ حضرت اس کے لیے شاپر مجھ سے اٹھوایا گیا. میرا دل کرے کاش ایسی جگہ میں ہوں، لیکن اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرا اللہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. وقت کے کتنے بڑے نام سے میرے لیے اللہ نے حضرت شاپر اٹھوایا. اس لیے تو میرے حضرت صاحب کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے.
یہ بڑی پرانی بات ہے، 2000 کوئی نا 15-16 کی بات ہے. مجھے پتر فیٹی لیور ہو گیا. ٹھیک ہے، مجھے طبیعت نہ ٹھیک رہنی. وہ ڈاکٹر صاحب تھے سیالکوٹ میں گیا. انہوں نے مجھے وہ الٹرا ساؤنڈ کے لیے کہا کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرو. میں نے کروائے، انہیں ٹھیک آئے. انہوں نے حضرت مجھے کوئی ایک ہفتے کی دوائی لکھ کے دی. ساتھ حضرت انہوں نے وہ سارا کچھ ہی منع کر دیا جو مولوی کاندے نے. انہوں نے ٹینڈے کھانے نے، کدو شریف کھانا ہے. حضرت میں یا اللہ مولوی دا کی بنے گا ٹینڈے دے نال. بہرحال مجھے انہوں نے کہا یہ 1 ہفتہ دوائی کھانی ہے، اور جو ہے نا 1 ہفتے بعد آپ نے دوبارہ الٹرا ساؤنڈ بھی کروانی ہے، اور آپ نے ٹیسٹ کروا کے نا میرے پاس آنا. پتر سچی گل دسن لگا، تسی یہ نہیں کرنا، تسی دوائی ہی کھانی ہے. کیونکہ میں حضرت صاحب مسجد ہی جا کے رونا. میں کہنا یا اللہ اے ڈاکٹر لو سارا کچھ مولوی دا بند نہیں ہویا، بند تو کیتا ہے. جیڑی غلطی ہوئی ہے مینوں دے تے معاف کر چھڑ دے. جڑیاں یاد سن وہ نہ لے کے معافی منگی. جڑیاں نہیں یاد رہیاں کہ یا اللہ نہیں یاد کیتیاں میں ضرور ہون گیاں، وہ تینوں پتہ ہے، وہ تے بھی معافی. یا اللہ میرا بند نہ کری ہے. مولوی دا کی بنے گا ٹیڑیاں دے نال؟ مولوی تو بہت ہو جائے گا. یا اللہ میرا بند نہ کری ہے. میں پتر نہ دوائی کھادی نہ میں کوئی پرہیز کیتا. لیکن پتر آپ نے دوائی بھی کھانی ہے، پرہیز میں نہیں. میں مالک اگے روندا رہا فجر ویلے رونا. یا اللہ جڑی غلطی ہوئی ہے جتے تو پھڑیا گیا، تو اپنی نعمتاں میرے تے بند کر چڑیاں. ٹھیک ہے جی، ظاہر ہے حضرت یہ تے کام چلدا پیا ہے، اگے جا کے پھر چھڈنیاں پینی، واقعی چھڈنیاں پینی. اللہ مینوں معافی دے دے، اللہ مینوں معافی. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تو نہ چاہیں کوئی خود بیمار نہیں ہو سکتا، تو نہ چاہیں تو کوئی آپ پہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو نہ چاہیں کوئی کسی دا کھول نہیں سکتا، تو نہ چاہیں کوئی کسی دا بند نہیں کر سکتا. یا اللہ ڈاکٹر نے بند نہیں کیتا، تو ہی بند کیتا ہے. پتر 7 دن انجی توبہ ترلے نال لنگائے. 7 دن بعد میں پھر ڈاکٹر صاحب دے کول گیا، ٹیسٹ ٹوسٹ کروا کے نا. انہوں وہ کہندے نے حضرت صاحب لگتا ہے آپ نے بڑا پرہیز کیا ہے. میں کی ہویا؟ کہندے نے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے آپ. نہ پتر چھپڑا چ کیوں جانا ہے میرے پتر؟ مسجد جاؤ یار، 5 ویلے مسجد دے وضو نال اپنے آپ نو تو پھر مالک اگے جو ہے وہ پتر انہوں دسو. صرف تھی دستے نہیں کوئی بھی پتر. یہ حضرت صاحب میں آج بھی اکثر، میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم اب ماشاءاللہ کو 5-6 سال کا ہو گیا. میں اسی طرح نا پروگرام سے گھر پہنچا تو تب میرا گھر کچھ اس طرح تھا کہ وہ مجھے دور سے نا گھر سے ابراہیم کے رونے کی آواز آ گئی. میں سمجھ گیا گڑبڑ ہے کوئی. خیر میں نے جا کے دروازہ کھولا تو میرے بچوں کی امی نا ابراہیم کو سین میں لے کے چکر کاٹ رہی تھی. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا رو رہا ہے مسلسل اشاع سے اسی طرح. میں نے کہا بروفین دی؟ اس نے کہا. میں نے کہا پیناڈول؟ اس نے کہا. میں سمجھ گیا کہ اب ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے. میں نے اس کو ہسپتال لے گیا. حضرت ڈاکٹر نے چیک کیا، اس نے کہا حضرت اس کے کان میں درد ہے. بیماری پکڑی گئی، ٹریٹمنٹ ہوا، اس کو سکون لگا، وہ سو گیا. ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے کہ حضرت اس کو لے جائیں آپ گھر نا. میں نے کہا یار میں کو آدھا گھنٹہ ڈیکاں گا. ہم نے آدھا گھنٹہ انتظار کیا، وہ ہلا بھی نہیں. سکون آ گیا اس کو، ہم اس کو گھر لے آئے. اب میں نے پتر عشاء کے فرض سنتیں پڑھ لی ہوئی تھی. اب میں نے پڑھنے تھے صرف وطر اور نفل، اور بچوں کی امی نے پوری عشاء. حضرت جیسے ٹیبل ہے نا، ایسے ہم نے ابراہیم کو ٹیبل پہ لٹایا، چارپائی پہ لٹایا، اور سامنے آگے میں نے وطروں کی نیت کر لی، اور پیچھے میری بچوں کی امی نے عشاء کے فرضوں کی نیت کر. اب پڑھ رہے ہیں حضرت. میں تیسری رکعت میں تھا، وہ بھی یہاں تیسری میں ہوگی یا پتہ نہیں کس پہ ہوگی. وہ ابراہیم نہ اٹھ کھڑا ہوا. اب اس کو نہیں پتا کہ امی ابو اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مجھے اٹھا سکتے نہیں، یہ اللہ کے حضور ہیں اس وقت. وہ تو بچہ ہے. وہ حضرت کبھی آگے میری طرف آئے اور نا وہ لپ کے میں اینج ہوئے کہ ابا مجھے چوک گئے تو میں اینج ہونا تو چک لینا. آج پتہ نہیں کیوں نہیں چکتا، نہ روئے. پھر کدی مال جائے، ماں نو اینج کرے، ماں بھی نہ چکے. حالہ حضرت چارپائی کافی بلند سی، مسئلے کی روح سے میں نماز توڑ سکتا تھا. وہ خدا نہ خواستہ اگر وہ گر جاتا تو جان تک جانے کا خطرہ تھا. لیکن وہ اندر کا جعلی صوفی جاگ اٹھا. اس نے کہا لے بھی تیرا امتحان ہے، چھوڑیا جا تیرا کی امتحان ہونا نکمیاں. وہ اندر کا جعلی صوفی جاگ اٹھا، اور میں نے نماز توڑی، میں پوری کی. لیکن پیچھے جانے دی ماں سی، وہ دیکھو نہیں رہا گیا. انہیں نماز توڑی تو انہیں نال نہ سینے نہ لا لیا. میں بڑا ہی رویا. ایک ویلا آئندہ سی
میں نے کہا مولوی سلیمان ایتھے ایک جانا روئے تے ماں نماز توڑ کے سینے نہ لاندی ہے تے او رب جدا پیار گنیا ہی نہیں جا سکتا تو او دے اگے روئیں گا تو پھر وہ کی کرے گا؟ ایتھے جانا روئے ماں نماز توڑ کے سینے نہ لا لیندی او 70 تے پتر پتہ نہیں گن ہی نہیں سکتا اس کو تجھ سے کتنا پیار ہے۔ ہمارے پنجاب میں کم و پیش حضرت 30 سے 35 چھپڑ ہیں جن میں لوگ حصول شفا کے لیے نہانے جاتے ہیں۔ اللہ مسجد دی، آپ کو 5 ویلے کا وضو دیا، تینوں کی لوڑ چھپڑے جان دیو؟ تینوں ہے لوڑ چھپڑے جان دی؟ قرآن یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بس بند کر دو میرا بھی، اچھا چلو چل پے نے سامنے پھر چلن دے، میں جی انہوں نے نہیں چلے دے میرے کام چلا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں چھپڑوں میں حضرت نہانے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کے لیے لکھا ہے، صحابہ کہتے ہیں اگر ہم بیمار ہوتے تھے ہم 3 شفائیں اکٹھی کرتے تھے، استغفر اللہ چھپڑ چھپڑ کوئی نہیں حضرت، 3 شفاواں اکٹھیاں کرتے تھے کی شہد، بارش دا پانی اور قرآن حضرت ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کیا کرتے تھے، کسی پیالے میں بارش کا پانی لینا، کاغذ تو نہیں ہوتے تھے اس وقت، کیا کرنا کسی پتھر پہ قرآن کی آیت لکھنی، اس پہ شہد لگانا اور اس کو پانی میں گھول کے پی جانا، ہمیں شفا ہو جایا کرتی ہے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ ہم 2 شفائیں اکٹھی کرتے تھے، کیونکہ عرب شریف کا مزاج تو یہ نہیں تھا کہ اتنی بارشیں ہوں، وہاں تو بارشیں تھوڑی ہوتی تھی کہ بندہ بارش کا پانی جمع کرے، بعد دفعہ بارش کا پانی نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتے پھر ہم کیا کرتے تھے، کوئی پتھر لینا، اس پہ قرآن پاک کی آیت لکھنی، کوئی بھی لکھ لو، مثلا الرحمن لکھ لو وہ بھی تو قرآن ہے، علم القرآن لکھ لو وہ بھی قرآن ہے، یاسین لکھ دو وہ بھی قرآن ہے، والنجم لکھ لو خالی وہ بھی قرآن ہے۔ اور قرآن تو قرآن ہے، ہاں ایک آیت ہو وہ بھی قرآن ہے حضرت۔ اور کہتے پھر ہم کیا کرتے، ایک آیت لکھ کے نا اس پہ مثلا لکھ دی ہم نے الرحمن لکھ دیا، کہتے پھر اس پہ شہد لگا کے نا تو کہتے ہم چاٹ لیا کرتے تھے، ہمیں شفا ہو جایا کرتی تھی ہیں۔ لیکن دیکھ لو پتر، قرآن بھی چھوڑا، شہد بھی چھوڑا، بارش کا پانی بھی چھوڑا، اور کرن کی ڈائیں یہاں چھپڑا چنان ڈائیں ہیں جا کے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ مسجد میں نہیں آنا، وضو نہیں کرنا تاڑی سزا ہے، یہ جاؤ جا کے چپڑا جنا ہو حضرت جی، موتر بھی ویچی تے لد بھی ویچی تے گویا بھی ویچی، جاؤ جا کے نہ ہو حضرت۔ 30-35 چھپڑا ہیں حضرت جہاں لوگ تکلیف اور دکھ ہے حضرت نہانے کے لیے جاتے ہیں کہ یہ جو نہایا، میں کہنا حضرت جی ہو بھی جائے میں پھر بھی نہ نہاواں، اللہ برے ویلے تو محفوظ رکھے حضرت، میں کہتا ہو جائے میں پھر بھی نہ نہاؤں حضرت، بھائی اللہ کا گھر ہے وہاں آ کے اللہ کو عرض کر۔ میں اب اصل میں پتر کیمرے لگے ہوتے ہیں بچوں کو اگر کہیں بھی نہ کہ کیونکہ ہر بات نہیں سمجھ آتی کہ آپ اس کا کیا اثر لوگی حضرت۔ سب تو زیادہ حق پتر اللہ اور اللہ دے رسول دا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے، لیکن پتر ہمارے کاغذوں میں یہ نام ہی کوئی نہیں، ساس راضی ہو جائے، سورا راضی ہو جائے، بہنوئی راضی ہو جائے، پنوجا راضی ہو جائے، ہیں جی ہم زلف راضی ہو جائے، چودھری صاحب راضی ہو جان، چیئرمین صاحب راضی ہو جان، ناظم صاحب راضی ہو جان، MNA صاحب راضی ہو جان، MPA صاحب راضی ہو جان، SHO صاحب راضی ہو جان، DPO صاحب راضی ہو جان، DCO صاحب راضی ہو جان، لیکن اللہ اور اللہ دا رسول، اللہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ پتر اللہ والے پاس ہو، اللہ کے لیے جاؤ، اللہ کے لیے نکلو، اپنے پیر صاحب کے پاس اللہ کے لیے جاؤ، اللہ کی باتیں پوچھو پتر، اللہ کا سوال کرو، اللہ کا راستہ پوچھو، اللہ کے قرب کا راستہ پوچھو، اللہ کے ذکر کا راستہ پوچھو پترو، اللہ دا واسطہ دے کے کہندا جی نہ اپنی زندگیاں ضائع کرو یارا، کل جانا ہے مالک دی بارگاہ چ اور مالک نے پوچھنا ہے، پھر مالک نے سوال کرنا ہے پھر۔ لیکن دکھ ہے پتر، پھر میں کہوں گا صرف آپ کا قصور نہیں، ساڈا بھی قصور، تسی پوچھیا نہیں اور اسی دسیا ہی نہیں کوئی بھی ہے، تسی بھی ڈنگ ٹپایا، اسی بھی تہاڈے نال ڈنگ ٹپان لگا، آپ دیکھ نہیں رہے حضرت،
یہ میں ڈاکٹر صاحب گاڑی چلائیں یا رانا صاحب گاڑی چلائیں تو میں بھی کھولتا ہوں موبائل، ٹک ٹاک دیکھتا ہوں کیا چل رہا ہے، واٹس ایپ ہے اس پہ، فیس بک پہ، تو میں دیکھ کے حیران ہوں کیا چل رہا ہے آپ کی ٹک ٹاک، وظیفے نہیں چل رہے، یہ اتنی بار پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ اتنی بار پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ اتنی بار یہ. پہلی بات تو پتر یہ، تو جو مرضی پڑھ، جتنی دیر تک تو نے نماز نہیں پڑھنی جو مرضی پڑھ کچھ بھی نہیں ہونا ہے. پکی بات، جتنی دیر تک تو نے نماز نہیں پڑھنی اتنی دیر تک کچھ بھی ہونا. اور پتر میں تجھے کہوں گا تو 5 ویلے دا سونا نمازی ہو جا، پھر تینوں کچھ پڑھن دی لوڑ ہی نہیں ہے. نماز کو چھوٹا وظیفہ ہے. چلیں میں کو اللہ معاف کرے کو پیروں کا منکر نہیں ہوں، میں خود مرید ہوں، لیکن اگر قرآن پاک سے پوچھیں کہ میں مشکل میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، میں ٹینشن میں ہوں، میں بے اولاد ہوں، رزق کی کمی ہے، تو اے کلام اللہ، اے اللہ کی کتاب مجھے وظیفہ تو بتا کوئی. تو پھر اللہ کی کتاب آپ کو کیا وظیفہ بتاتی ہے؟ اللہ کی کتاب آپ کو کہتی ہے یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، صبر اور نماز، تینوں لوڑ ہی نہیں رہنی. اور پتر یہ تو صرف ہم اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، میرے بچہ نماز پتر. اور نبی علیہ السلام نے ضرور پتر اتنا دے دیا کہ بعد میں آپ کو کسی کی، میں صرف ایک وظیفہ جو رسول پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا، مفہوم فرمایا، جو نماز فجر پڑھے، نماز فجر پڑھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، فرمایا پھر اس دن دے سارے کام ہوں اللہ دے ذمہ نے. او بھائی جھنگ والو، جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے اس کے کو روک سکتا ہے؟ جدا کام اللہ اپنے ذمہ لے لے وہ کام کو روکے گا. لیکن میں دکھنا کہنے لگا تسی پڑھنی پھر بھی کوئی نہیں، پڑھن کو تو موجہ کرو گے، ہاں جی پڑھو گے تو موجہ کریں. پتر بڑی تکلیف ہوتی ہے. رسول پاک نے سونا سدھا ستھرا طریقہ دیا، لیکن ہم نے وہ چھوڑا اور پتہ نہیں کیا کہ چولے مارتے ہیں.